تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں ندی عبور کرنے کے دوران 2 لڑکیاں پانی میں بہہ گئیں۔ مقامی نوجوانوں نے کافی تلاش کے بعد ان دونوں کی نعشوں کو باہر نکالا۔ یہ افسوسناک حادثہ محبوب نگر ضلع کے جیڑسیڑلا منڈل کے کونڈیڈو گاؤں کے مضافات میں پیش آیا، جہاں 2 نوجوان لڑکیاں زرعی کام کے لیے اپنے کھیت جا رہی تھیں۔ ندی عبور کرتے ہوئے پانی کے تیز بہاؤ میں حادثاتی طور پر ہلاک ہو گئیں۔ مرنے والوں کی شناخت انوشا اور سواتی کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند دن سے جاری شدید بارش کی وجہ سے تالاب اور ندیاں بہنے لگے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بی جے پی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے اپنے اتحاد کے نام انڈیا رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا نام انڈین مجاہدین اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیموں میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں بے سمت ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر روی شنکر پرساد نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کی بی جے پی میٹنگ میں کہا کہ انہوں نے ایسی بے سمت اپوزیشن کبھی نہیں دیکھی۔ واضح ہے کہ حال ہی میں بنگلور میں منعقدہ میٹنگ میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا تھا کہ انڈیا تمام 26 اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے۔ تاہم وزیر اعظم مودی نے نو تشکیل شدہ انڈیا اتحاد پر سخت تنقید کی ہے۔ دہلی کے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق آرڈیننس کو مودی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ مرکزی حکومت اس بل کو مانسون اجلاس میں پیش کر سکتی ہے۔ مرکزی حکومت نے یہ آرڈیننس 19 مئی کو جاری کیا تھا۔ آج شام پی ایم مودی کی صدارت میں ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس آرڈیننس کو منظوری دی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ آرڈیننس کی جگہ ایک بل پارلیمنٹ کے جاری مانسون اجلاس میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ بتا دیں کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں چل رہا ہوتا ہے تو مرکزی کابینہ کی سفارش پر صدر جمہوریہ کی طرف سے آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے لیے اگلے اجلاس کے آغاز کے 6 ہفتوں کے اندر آرڈیننس کو تبدیل کرنے کے لیے قانونی طور پر منظور کرنا لازمی ہے۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ میں برسر اقتدار آنے پر زرعی شعبے کو 24 گھنٹے مفت برقی سربراہی کی اسکیم پر عمل آوری کا وعدہ کیا ہے۔ سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکا اور تشہیری کمیٹی کے صدر نشین مدھو یاکشی گوڑ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی جانب سے مفت برقی کی سربراہی کی فائل پر دستخط کو عوام کے لیے جاری کیا۔ سیلفی ود فری پاور سگنیچر پروگرام کا مقصد عوام بالخصوص کسانوں کو کانگریس کے اسکیمات سے واقف کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عادل آباد سے کھمم تک پد یاترا کے دوران عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی گئی۔ مفت برقی کی سربراہی کے فیصلے میں بھٹی وکرمارکا کا بھی اہم رول رہا ہے۔ راہل گاندھی نے ورنگل ڈکلیریشن میں زرعی شعبے کو مفت ترقی کی سربراہی کا اعلان کیا، جو کانگریس کی پالیسی ہے۔ کے سی آر نے کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر کے ذریعے بھاری کمیشن حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کے سی آر خاندان پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ سیلفی ود کانگریس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 10 سالہ کانگریس دور حکومت کے کارناموں کو عوام میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1999 میں کانگریس نے انتخابی منشور میں مفت برقی سربراہی کا وعدہ کیا تھا۔ کانگریس کے انتخابی منشور کو بھی عوام میں پیش کیا جائے گا۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ مفت برقی کی سربراہی دراصل کانگریس کی دین ہے۔ کے سی آر حکومت بمشکل 8 گھنٹے زرعی شعبے کو برقی سربراہ کر رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی دعوت پر دہلی کے اوبرائے ہوٹل میں مجوزہ یکساں سول کوڈ UCC کے سلسلے میں منعقد ایک اہم اجتماع میں معزز ممبران پارلیمنٹ اور ملی تنظیموں کے کئی اہم رہنما شریک ہوئے۔ اس اجتماع میں UCC سے متعلق خدشات بالخصوص مسلم اقلیت اور قبائلی برادری کے ثقافتی اور مذہبی حقوق کے سلب کیے جانے پر خاص طور پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر اپنے افتتاحی خطاب میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ یکساں سول کوڈ سے مذہبی تنوع، اقلیتوں کے حقوق اور مساوات اور انصاف کے آئینی اصولوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہندوستان کی طاقت اس کے بھرپور ثقافتی اور مذہبی تنوع میں مضمر ہے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوا تو ممکنہ طور پر اس تنوع کو نقصان پہنچے گا۔ مولانا مدنی نے مسلم کمیونٹی کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے معروف
मारूफ वकील MR शमशाद ने पावर पॉइंट के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुमकिन नुकसान पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने अपने दलाइल से भी ये भी साबित किया है कि यह कानून मुस्लिम खवातीन के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने मिसाल से साबित किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट के तहत पूरे खानदान की किफालत का बोझ शौहर या वालिद पर आयद होती है, लेकिन जिस बराबरी की बुनियाद पर एकसा सिविल कोड को लाया जा रहा है, इससे नुक्ते का बोझ बीवी माँ की तरफ भी एकसा तौर पर आयद हो जाएगा। साथ ही मुस्लिम खवातीन निकाह के वक्त मेहर, माँ, बेटी, बहन और बीवी की शक्ल में अलग अलग हलकों से जायदाद में हिस्सा पाने के हक से भी महरूम हो जाएंगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।